السلام علیکم، A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عروج فخر اور میں ہوں علیشہ واسی۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں کی فضا آلودہ، لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 968 ریکارڈ۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور زیر فہرست۔ اسموگ اور دھند کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات پر بند، دھند کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت میں بھی تاخیر۔ پنجاب حکومت نے مزید 5 ڈویژنز کے اسکول اور کالج بند کر دیے، سرگودا، راولپنڈی، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، ساہیوال ڈویژن شامل۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا مشن کاپ 29 کا آذربائیجان میں آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب سے باکو پہنچ گئے۔ آذربائیجان میں عالمی کانفرنس 22 نومبر تک جاری رہے گی۔ باکو میں 200 ممالک کی سربراہان اور نمائندگان کی شرکت کا امکان۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کی امداد ایجنڈے میں شامل۔ غزہ اور لبنان میں فوری غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، عالمی برادری اسرائیل کو لگام ڈالے۔ عرب سربراہ اجلاس دنیا فلسطینیوں کی نسل کشی کروائے۔ عرب سربراہ اجلاس UN نے اسرائیل کی اسٹال انگیز پالیسیاں روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ ریاض میں عرب اسلامی غیر معمولی سربراہی اجلاس کا اعلان کرے۔ دنیا اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات روکے۔ سلامتی کونسل میں اسرائیلی رکنیت معطل کی جائے۔ فلسطینی ریاست سے متعلق آگاہی مہم چلائی جائے۔ اسرائیلی جارحیت کی تمام حدیں پار کر چکا، اب مذمتوں سے آگے بڑھ کر ٹھوس لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ کانفرنس میں اٹھنے والی آوازوں کو عملی شکل دینا ہوگی۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی لگائی جائے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی رکنیت کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا بھوک، افلاس اور قحط نے غزہ میں ڈیرے ڈال دیے۔ فلسطین میں امدادی سامان کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرایا جائے۔ اور پاکستان کے UN سلامتی کونسل میں نئے مستقل نشستوں کی مخالفت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا جنرل اسمبلی میں خطاب۔ منیر اکرم کا مساوی اور جواب دہ اصلاحات کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل امن کو درپیش خطرات کا مؤثر جواب دینے میں ناکام رہی۔ مستقل رکنیت اقوام متحدہ کے قیام سے ہی ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فلم کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔